نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج ہم سورۃ الفیل پڑھیں گے۔ سورۃ الفیل مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 105 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 19 نمبر پر ہے۔ اس کی کل آیات 5 ہیں اور اس کے اندر ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا شان نزول انتہائی عجیب ہے اور اس سورت کے اندر مسلمانوں کے عقائد کو بھی ٹچ کیا گیا ہے، اور اس صورت میں قدرت الہی اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر بھی موجود ہے، اور بھی اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسے پڑھتے ہیں۔ الفیل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہاتھی۔ اس صورت میں ایک واقعہ ہے مکہ المکرمہ بیت اللہ کے حوالے سے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یمن کے علاقہ میں حبشہ کی طرف سے جو آدمی حکومت کرتا تھا، عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ ابرہہ جو ہے وہ عرب کی شان و شوکت اور عرب کے تجارتی انداز اور پرامن سفر اور انتہائی مفید تجارت اور ان کی عزت اور احترام ساری چیزیں دیکھ کر حسد کرتا تھا۔ اس نے اپنے علاقہ یمن کے اندر جو ہے ایک کلیسا یعنی عیسائیت کا معبد خانہ، جیسے ہمارے ہاں مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اسی طرح عیسائی مذہب میں کلیسا کہتے ہیں اسے۔ تو وہ اس نے کلیسا بنوایا اور بیت اللہ سے کہیں زیادہ بہت زیادہ خوبصورت بنایا اسے، اور مقصد یہ تھا کہ جس طرح عرب جو ہے وہ بیت اللہ کو معزز جانتے ہیں، اسی طرح اسے معزز سمجھے، اور اسی طرح یہاں پر حج بیت اللہ ہو، اسی طرح یہاں پر طواف ہو، اور جو برکات اور جو امن سکون اطمینان اور رحمتیں برکتیں انہیں مل رہی ہیں وہ ہمیں بھی ملیں۔ وہی جغرافیہ ہمارے ہاں بھی دہرایا جائے۔ اس کی طرف عرب نے کوئی توجہ نہ کی۔ کیوں توجہ کرتے؟ یہ تو ایمان کا مسئلہ تھا۔ تو جب عرب کو ان کا ناپاک ابرہ بادشاہ کا یہ ناپاک عزم اور اس کے ارادے کا پتہ چلا، تو دو خبریں ہیں اس حوالے سے، چونکہ بہت پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے، پورے وثوق سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کیا ہوا تھا۔ دو باتیں جو ہیں وہ تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی عربی نے اس یمن والے کلیسا عبادت خانے کے اندر جس کو ابرہ نے بنوایا تھا، اس کے اندر جا کے اس نے پاخانہ کر دیا کسی عربی نے، تاکہ اسے جو ہے نا یہ خجالت ہو، اس کو ندامت ہو، اسے پتہ چلے کہ یہ جو تو نے کارستانی کی ہے یہ ایمان اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اس کو کسی نے باقاعدہ آگ لگا دی۔ اب مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ اس کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے اس نے خود آگ لگوا دی، یہ بھی کہا ہے مفسرین نے۔ بہرحال اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، 60,000 افراد پر، اور ان لشکر کے فرنٹ پر 13 ہاتھی تھے، اور ان میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام رکھا ہوا تھا محمود، اور اس کے اوپر وہ ابرہ بادشاہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوٹ مار مچاتا ہوا عرب قبیلوں کے ساتھ لڑتا لڑاتا یہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا، اور
آپ اگر حج کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گیا ہو تو مینا اور بیت اللہ کے درمیان جو ہے درمیانی علاقے میں وادی محصر ہے، اور جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ حکم ہے انہیں کہ وہ وادی محصر سے جلدی جلدی گزر جائے، وہاں سے ذرا تیز چل کے گزرا جاتا ہے۔ تو وادی محصر پہ آ کر جو ہے نا اس نے پڑاؤ ڈال دیا، اور اس پڑاؤ کے ڈالنے کے بعد اس نے لوٹ مار شروع کر دی، لوگوں کے مال مویشی اونٹ قبضے میں کرنے شروع کر دی، حتیٰ کہ اس نے جو ہے وہ عبد المطلب کے 200 اونٹ قبضے میں کر لیے۔ عبد المطلب کو پتہ چلا کہ اس طرح حملہ ہونے والا ہے، تو اس نے اپنی قوم سے کہہ رکھا تھا کہ بھائی اپنی حفاظت خود کرنی ہے، 60,000 کا لشکر ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ تو عرب قبائل خصوصاً عربی قریشی ہاشمی جو اس وقت زندہ تھے، سارے کے سارے بیت اللہ میں داخل ہو کے اللہ کے آگے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت سے تو ہی بچانے والا ہے، اور اپنے گھر کی تو خود ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو کمزور ناتواں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 360 بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ پر حملہ کیا گیا، اور 360 بتوں میں سے یا ان اولیاء کرام بزرگان دین اور انبیاء کرام کے مجسمہ جات جو بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی بیت اللہ پر حملہ جو ہے نہ روک سکا، حتیٰ کہ قریشیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کوئی ایک بندہ بھی لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اور ابرہ نے جب عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا تو وہ آیا، چونکہ وہ سردار تھا قوم کا، وہ گیا بڑی وجاہت کے ساتھ، وہ اس کے اثر رسوخ سے بڑا متاثر ہوا، تو کہنے لگا ہاں بھائی بتاؤ کیا کہنے آئے ہو؟ کہنے لگا جی اپنے اونٹ واپس لینے آئے ہو۔ کہنے لگا کیسی عجیب قوم ہو تم، میں تمہارے عبادت خانے کو، بیت اللہ کو جو تمہارا مرکز عبادت ہے، قبلہ ہے، اسے گرانے آیا ہوں، اور تم اپنے اونٹ مانگنے آ گئے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات ہے صاف صاف، اونٹ جو ہیں وہ میرے ہیں اور بیت اللہ اللہ کا ہے، تیرا مقابلہ اللہ سے ہے، تو جانے اور ہمارا اللہ جانے، تیرا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اونٹ واپس کرو۔ اس نے اس کو اونٹ واپس کر دیے اور حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب وہ وادی محصر سے آگے بڑھنے لگا تو جس ہاتھی پر وہ بیٹھا تھا اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اللہ کا عذاب نظر آ رہا تھا۔ یہ جو جتنے جانور ہوتے ہیں نا ان کو اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، جتنے بھی جانور ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، سب جانوروں کو اللہ کا عذاب نظر آتا ہے۔ تو ہاتھی نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، وہ آگے نہیں بڑھا، ہاتھی کا منہ پیچھے کرتے دوڑ لگا دیتا، وہ اس کو موڑ کے روک کے واپس لاتے، جب وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے پھر رک جاتا، حتیٰ کہ وہ بالکل اس نے حرکت نہیں کی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیا سے تھوڑے سے بڑے تھے، ان کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں ایک ایک کنکری، یعنی کل 3 کنکریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں، اور وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ خالص پتھر بھی نہیں تھے، خالص مٹی بھی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں کھنگر کی مٹی، یعنی پتھر اور مٹی مکس ہے، پتھر اور مٹی مکس تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں، کل 3 کنکریاں اٹھایا ہوا ایک بڑا سارا لشکر آیا، اور اس لشکر نے آ کر وہ کنکریاں جو ہے ابرا اور اس کے جو ہے نا فوج کے اوپر پھینکی، تو وہ جس کو وہ لگ جاتی تھی اس کا جسم جھڑ جاتا تھا، سوراخ ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ نکلتی جسم کے دوسرے حصے نکل جاتی تھی۔ اب پرندوں نے کنکریاں پھینکی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے صدیوں قبل، اتنی صدیاں پہلے رب العزت نے ایٹم بم استعمال کیا اور چڑیوں کے ہاتھوں سے کروایا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یورینیم سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے،
وہ جہاں پھینکتے ہیں، انسان ہو جانور ہو، اس کا جسم گل کے جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان جسم نہ ہو تو یہ جو آپ کی مسجد میں یہ ٹائلیں لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ سیمنٹ ہے، یہ جھڑ جاتا ہے، اتنی اس کے اندر پاور ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا تھا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو حملہ کیا، وہ جس کو لگی، وہ بندہ تھا، ہاتھی تھا، گھوڑا تھا، جانور تھا، جو بھی تھا وہ وہیں تباہ ہو گیا۔ اکثریت تو ان کی وہیں تباہ و برباد ہو گئی، جو تھوڑے بہت بچے وہ واپس کو بھاگے، اور ابرا بھی واپس بھاگا، راستے میں وہ بھی سارے فوت ہو گئے۔ تو یہ رب العزت نے یہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے، وہ یہ سمجھائی ہے کہ اس کائنات کے اندر حاکمیت، بادشاہت اور حکم اور آرڈر رب العزت کا چلتا ہے۔ وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جتنا چاہے کام لیتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی انسان کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا اللہ کسی کافر کو کھڑا کرے گا، اور اگر کافروں میں سے، مشرکوں میں سے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو اللہ پھر اپنے لشکروں کو لے آتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس واقعہ میں دیکھا ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ہوا ہے، صرف 50 دن پہلے۔ اور اسی واقعہ سے، اس واقعہ کی قرآن مجید کی صورت کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف تھا، ہر ایک جانتا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ سب کو پتا تھی۔ مطلب یہ 40-45 سال پہلے کی بات، 40 سال 45 سال پہلے کی بات ہے نا، نبی علیہ السلام کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی تو تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں تھی، ہر ایک جانتا تھا، اس لیے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہاں پر بیان نہیں کی گئی۔ اور اس سورت کو جو آغاز کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ بھی بڑے اچھوتے انداز میں اس کا آغاز کیا ہے، اور ایک ضرب المثل کے انداز کے طور پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ الم تر کیف، یہ حقیقت میں دیکھنا مراد نہیں ہے، یہ انداز گفتگو ہے۔ آپ کو پہلے بھی ایک دن میں نے مثال دی تھی کہ شہر میں کوئی حادثہ ہوا ہو اور آپ آ کر اس کی خبر دیں، تو آپ کے کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں شہر میں کیا ہو گیا، حالانکہ جن کو آپ بتا رہے ہیں وہ تو بیچارے لا علم ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، خبر تو ان کو آپ دے رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں۔ تو یہ اظہار تعجب ہوتا ہے، آپ اظہار تعجب کے طور پر کہ بڑا حیران کن واقعہ ہو گیا ہے لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر بھی آپ دے رہے ہوتے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے۔ اس الفاظ سے بعض مسلمانوں نے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ نے دیکھا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ اس طرح جو ہے نا مطلب بات بنا کر عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے، یہ ایک فرضی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر صرف اکیلے رسول اللہ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہر مسلمان ہے، ہر انسان۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ سب کو اللہ نے کہا، واو الف جمع کے لیے، تارا کے ساتھ ترو، الم ترو، کیا تم سب نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین اور آسمان کیسے پیدا کیے ہیں؟ تو پھر بتاؤ آپ نے دیکھا ہوا ہے؟
پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے۔ تو جب ہم زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت حاضر نہ تھے، ہمیں اس کے بارے علم نہیں ہے، تو پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر نہیں تھے۔ ہم رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر تھے، نعوذ باللہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں آدھی صورتیں مکی ہیں، آدھی مدنی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب قرآن مکہ میں نازل ہوا تو آپ مکہ میں تھے، جب مدینہ میں نازل ہوا تو آپ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا انکار کرتی ہیں، اور رب العزت نے اس کے اور بھی بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف اتنی بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہمارے اندر رواج پا چکا ہے۔ ہمارے اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن پاک کی 14 آیات اس بات کی دلیل ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے ہم پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ترجمہ قرآن کی طرف۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، حمزہ جب علیحدہ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا۔ اور حرف لم کا معنی نہیں ہوتا ہے تارا۔ رویت سے یہ لفظ نکلا۔ عربی زبان کی فصاحت دیکھو، تا کا معنی تو نے اور را کا معنی دیکھنا ہے، اکیلی را کا معنی۔ عربی زبان کی کیا بات ہے۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ تارا کے شروع میں تا جو ہے یہ تو والی ہے، یا تا حمزہ نون سے تعلق رکھتی ہے۔ کیفا، کیسے، باہر کیف، کیفیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیفا کا معنی ہے کیا۔ کیفا کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ الم تارا کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا، کیا، فعلا، کیا، کیا کیا، ربو کا، تیرے رب نے۔ یہ ربو کا میں کاف زبر کا علامت ہے، یہ دو علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کاف زبر کا اور کاف زبر کی۔ یہ جب اسم کے آخر میں آتی ہیں تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ بی اصحاب الفیل، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب صحابی، صحابہ کرام اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو ساتھی اور والے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ فیل کا معنی ہاتھی۔ آپ نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا فعلا، کیسے کیا ہے، ربو کا، کیا کیا ہے تیرے رب نے، بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ بی کا ترجمہ سے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، کا، کی، کے، کو بھی ہوتا ہے، اور بدلے میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں کیا ترجمہ ہے؟ کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا نہیں اس نے کر دیا۔ جعل یجعلو، یہ جو فعل ہے اس کا معنی بنانا، کرنا ہوتا ہے، یہ نئے 15% الفاظ سے تعلق رکھتا ہے۔ الم یجعل، کیا نہیں اس نے کر دیا، کیدہم، ان کا مکر۔ یہ یجعل کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے لم ہے، یہ اوپر والی لائن میں لم لکھا ہوا ہے، تو جب اس سے پہلے لم آ جائے تو یا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس نے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اس نے، اور اس کا ترجمہ زمانہ ماضی میں بھی چلا جاتا ہے۔ الم یجعل، کیا نہیں اس نے کر دیا، کیدہم، ان کی چال، کیدہم، ان کی چال۔ تو کیدہم کے آخر میں جو علامت استعمال ہوئی ہے ہم، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم، کم، تم، 3 علامتوں کا گروپ، یہ اسم کے آخر میں آتا ہے۔ ہم تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ فی تضلیل، تضلیل کا معنی بیکار، فی کا معنی میں، فی تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اور زلال، تضلیل، زلالت اردو میں استعمال ہوتا ہے گمراہی کے معنی میں، تو گمراہی بھی ایک بیکار چیز ہوتی ہے۔ فی تضلیل، بیکار میں۔ کیا اللہ نے، اس نے ان کی چال، ان کا مکر و فریب بیکار کر دیا۔
وَأَرْسَلَ اور بھیجے اس نے، وَأَرْسَلَ اور بھیجے اس نے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل چڑیوں کا نام نہیں ہے، یہ جمع ہے، یہ اس کا معنی لشکروں کے لشکر، گنڈوں کے گنڈ، جھنڈوں کے جھنڈ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ گنڈ بھی لشکر کے معنی میں ہے، ایک ہے ہماری زبان میں گنڈ، گنڈا استعمال ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے، یہ گنڈ کے گنڈ جو ہے یہ فارسی زبان سے آیا ہے۔ ہاں جی، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، لشکروں کے لشکر، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر۔ یہ ترمیہم کے شروع میں جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، کیوں؟ اس کے بعد آگے حجارتن مؤنث لفظ آ رہا ہے، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ بحجارتن کنکریاں، کیسی کنکریاں؟ یہ کنکریاں جو تھیں من سجیل، کھنگر سے تھیں۔ کھنگر، کھنگر کیا ہوتا ہے؟ مٹی اور پتھر کو مکس کر کے سخت قسم کی جو کنکری بنتی ہے اسے کھنگر بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھٹوں میں اینٹیں پکائی جاتی ہیں، بعض اینٹیں جو زیادہ پک جاتی ہیں پھر وہ اس قابل نہیں ہوتی ان کو عمارت میں استعمال کیا جائے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو آپ توڑیں تو آپ سے ٹوٹ نہیں سکیں گی، انہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ کھنگر ہو گئی ہیں، یعنی مٹی تھی زیادہ پک کر پتھر کی شیپ اختیار کر گئی ہے۔ من سجیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، پھینکتے تھے وہ پرندے ان کے اوپر کنکریاں، من سجیل کھنگر سے۔ فجعلہم پھر اس نے کر دیا انہیں، یہ ہم پھر آ گیا ہے، ترجمہ کیا کریں گے فعل کے آخر میں؟ انہیں، فجعلہم نیا لفظ ہے جعلا، پھر کر دیا اس نے انہیں، کعصفن بھس کی طرح۔ اور توڑی سمجھتے ہو؟ توڑی یہ جو ہوتی ہے گندم جو ہوتی ہے، جب اس کے دانے نکالے جاتے ہیں، اس کی فصل کو کاٹا جاتا ہے پرانے زمانے میں، تو اس کو بڑا عجیب طریقہ ہوا کرتا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کانٹوں والے بڑے بڑے درختوں کے جو ہے نا ٹہنے جو ہیں وہ بیلوں کے پیچھے باندھ دیتے تھے، اور گندم کو زمین پر پھیلا کر بیل اور وہ جو ہے نا وہ بڑا ٹہنا جو ہوتا تھا، چھاپا بولتے ہیں اسے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بچہ بٹھا دیتے تھے جو جانور کو چلاتا رہتا تھا، تو کئی دن کی مسلسل محنت کے بعد اوپر سے وہ اٹھاتے تھے، اس کے گندم کے جو پودے ہوتے تھے اسے ہٹاتے تھے تو نیچے سے دانے نکلتے تھے۔ آج کل تو مشینیں ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے ڈالو ادھر سے دانے الگ اور بھوسا الگ ہو جاتا ہے، تو آج کل تو نئی مشینیں بھی آ چکی ہیں ماشاءاللہ، گندم اکٹھی بھی نہیں کرنی پڑتی، کٹائی بھی کرتی ہے، کٹائی کے ساتھ ساتھ وہ دانے بھی نکالتی ہے، بھوسا بھی برباد کر دیتی ہے، وہ اڑا دیتی ہے سارے کا سارا۔ تو بہرحال رب العزت کہتے ہیں فجعلہم، تو اس نے کر دیا انہیں، کعصفن بھس کی طرح، ہاں جی، معقول جو کھایا ہوا ہو، معقول کھایا ہوا۔ یہ جو جانور جب کھانا کھا لیتے ہیں نا تو ان کو عادت ہوتی ہے تھوڑا سا منہ میں رکھ لیتے ہیں، بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ گائے بھینس اس قسم کے جتنے جانور ہیں حلال جانور، یہ تھوڑا سا جو ہے کھانا منہ میں رکھ لیتے ہیں، اس کو چباتے رہتے ہیں اور جھاگ ان کے منہ سے نکلتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں جگالی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جگالی کرنا۔ تو وہ پھر آخر میں بعض اوقات اسے کھا جاتے ہیں جو آخر میں بچتا ہے تھوڑا بہت، اور بعض اوقات اسے پھینک دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا جانور نے جگالی کر کے پھینک رکھا ہے۔ تو وہ جو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اس کی حالت ذرا تازے چارے کی بنسبت ذرا بہت زیادہ بگڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ہاں جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حمزہ اور لام دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ تارا تو نے دیکھا،
اردو میں استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے معنی میں؟ کون بتائے گا؟ ترا سے ملتے جلتے الفاظ دیکھنے کے معنی میں بڑی دفعہ بتائے ہیں میں نے. ہاں جی، رؤیت. ڈرتے کیوں ہو؟ اونچی بولو نا، حوصلے سے بولو ذرا. رؤیت ہلال کمیٹی بڑا مشہور لفظ ہے. مرئی اور غیر مرئی اشیاء. کیفا کیفیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، باہر کیف بھی ہوتا ہے. تو اسے ہونا تو نیلا چاہیے کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور فعل کا معنی کیا، فعل، فاعل، مفعول سب اسی سے ہیں. ربو کا رب، ربوبیت، مربی، تربیت سب اسی سے ہیں. بی اصحاب الفیل، تو اصحاب صاحب کی جمع، صاحب صحابی صحابہ. الفیل عام الفیل. جب یہ حملہ ہوا نا اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک سن ایجاد ہو گیا، عام الفیل. تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے یکم عام الفیل. اس قسم کا جو ہے نا وہ مطلب لکھا جاتا ہے عام الفیل جو ہے. 50 دن پہلے کا واقعہ ہے نا. کیا الفیل جنس ہے، الفیل جنس ہے. ایک کے لیے بھی بولیں گے، بہت ساروں کے لیے بھی بولیں گے. بعض الفاظ جنس والے ہوتے ہیں. اصحاب الفیل. جی علم یجعل جو ہے حمزہ اور لام آپ کو پتہ ہے بار بار آنے والوں میں سے ہے. یجعل نیا لفظ ہے 15% میں سے. کر دیا. قید یہ بھی 15% میں سے ہے. ہم بار بار والوں میں سے ہے. فی جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے تذلیل، بیکار کے معنی میں، یہ بھی نیا لفظ ہے. وَأَرْسَلَ واو کا معنی اور ارسلہ ارسال، رسول، مرسل، مرسلین، امام المرسلین. علیہم علی اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم. آپ بولتے نہیں ہیں، میرے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے رہتے ہیں؟ یہ سمجھنے سمجھانے کی محفل ہے، اس میں بولا کریں اور دل جو ہے نا تھام کے بولا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. اگر منہ سے کوئی غلط لفظ بھی نکل گیا تو آپ پر کوئی ہنسنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھنے سمجھانے کی محفل ہے، یہاں غلطی کا امکان موجود ہے. جی ارسلہ رسول، رسالت، مرسل، ارسال، ترسیل سب اسی سے ہیں. علیہم علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. طیرن طائر لاہوتی اردو میں استعمال ہوتا ہے، طائر لاہوتی. طیارہ، طیارہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. جس بندے کا وہ ہوتا ہے نا بس، اس کا نام اور آگے طیارہ لکھا ہوتا ہے. تو مطلب طیارہ چونکہ پرندہ اڑتا ہے اسے طیارہ کہتے ہیں. طیارہ اصل میں تو ہوائی جہاز ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے بسوں کو طیارہ بنا رکھا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. ابابیل جھنڈ کے جھنڈ نیا لفظ ہے. ترمیہم رم یہ جمار اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن ذرا مشکل سا لفظ ہے، یہ صرف حاجی جانتے ہیں، عام بندہ نہیں جانتا، اس لیے ہم نے اس کو سرخ کر دیا ہے. ترمیہم جو پھینکتے تھے. بحجارۃ پتھر. حجر و شجر، حجر و شجر، ہاں جی حجر اسود، ہاں جی وہ جو بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے پتھر جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. من سجیل، من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، من حیث القوم وغیرہ. اور سجیل کھنگر یہ بھی نیا لفظ ہے. فجعلہم میں فا اور ہم بار بار والوں میں سے، جعلہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی کر دیا، بنا دیا. کاسفن میں کاف زبر کا جو ہے یہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں. جیسے کاسفن میں کاف جو ہے اردو میں استعمال ہوگا کل عدم، کما حقہ، کل عدم، کل عدم تنظیمیں. تو کاف کی طرح مثل مانند آپ نے پڑھا ہوا ہے. اسف بھوسا نیا لفظ ہے. معقول کھایا ہوا، اکل و شرب، معقولات مشروبات. تقریباً ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. تو اس صورت میں جو اہم باتیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس کائنات کا
بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے نہ کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا، وہ مجبور نہیں، وہ محتاج نہیں، نہ کسی کی محبت کے آگے نہ کسی کی طاقت کے آگے، وہ علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی طاقت کا مظہر آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنے گھر کو گرنے نہیں دیا اور اپنے پرندوں کے لشکر سے جو ہے ایسا حملہ کروایا کہ تا قیامت اس جیسا حملہ دوبارہ شاید کبھی کسی چیز پہ نہ ہو سکے۔ اور اس صورت سے دو باتیں اور بھی اہم سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ایسی کوئی بات اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ایک انداز گفتگو ہے اور سمجھانے کے لیے ہے، اس میں اظہار تعجب پایا جاتا ہے، اس کے سوا اور ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ بیت اللہ پر جب حملہ ہوا 360 بت، وہ نبیوں کے بھی تھے، اولیاء کرام کے بھی تھے، اس میں بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کے بت تھے، وہ سارے کے سارے بت اپنی موجودگی کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ رب العزت نے جو ہے اپنے لشکر بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس موقع پر اہل مکہ نے، کافروں نے، مشرکوں نے صرف اللہ کو پکارا تھا، 360 بتوں میں سے کسی ایک بت کو بھی نہیں پکارا تھا کہ تم بیت اللہ کی حفاظت کر لو، بلکہ صرف ایک اللہ کو پکارا تھا، جو اس بات کی واحد دلیل ہے کہ اس کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا وہی ایک اللہ ہے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔